خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آج پھر موقع بخشا کہ ہم اس کے حضور میں آ کر خدا کے نام کو چلاتے ہیں۔ آئیے قرآن کا کلام میں سے آج چند ایک باتیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم سیکھیں گے اور خدا کے نام کو چلاتے ہیں۔ خدا کا کلام میں سے آج جو پیغام ہے ہمارے لیے پہلا پطرس اس کا 4 باب اس کی 15 اور 16 آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ اس میں لکھا گیا، تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خداوند کی برکت ہو سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ خداوند کے کلام میں سے جو آج ہم نے سنا ہے، خدا کا بندہ پطرس رسول یہ بات لکھتا ہے، تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار نہ ہو اور دوسروں کی طرح کوئی اور کام کرنے والا نہ ہو، بلکہ خدا کی حضوری میں کہتا ہے کہ تم خدا کے ساتھ رہو، دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث اگر کوئی شخص دکھ پاتا ہے تو شرمائے نہیں، کیونکہ اگر ہم مسیح ہو کر دکھ پاتے ہیں تو کلام میں لکھا گیا تم اس سبب سے کیا کرنا، خدا کی تمجید کرنا۔ ہم دکھ پاتے ہیں، مصیبتیں سہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں بہت سارے دکھوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کلام کا فرماتا ہے، کہتا ہے تم نے شرمانا نہیں ہے، بلکہ تم نے خدا کی تمجید کرنی ہے کہ خدا نے مجھے اس لائق کیا کہ میں اس کی پرستش کروں، میں اس کی حمد کروں اور اس کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکوں۔ میرے سے ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی تمجید کریں اور ہم شرمائے نہیں۔ کلام میں لکھا گیا جو میرا نام لینے سے شرماتا ہے، اگر میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے میرا اقرار کرے گا، لوگوں کے سامنے میرا نام لے گا، میں اپنے باپ کے سامنے بھی ان کا جو ہے نام لوں گا اور ان کا اقرار کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کرتا ہے، اور پطرس رسول بھی ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے، کہتا ہے کہ اس سبب سے آپ نے اگر آپ دکھ پاتے ہو تو شرمائے نہیں، بلکہ خداوند کی تمجید کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ مسیح کے نام پر دکھ سہ رہے ہیں۔ آپ کو مسیح کے نام سے ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ کو مسیح کے نام سے جو ہے وہ لوگ پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ نے شرمانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس بات سے خوش ہونا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 17 باب پڑھیں، اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ معلوم ہے، لعنتی ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے۔ وہ شخص جو ہے خدا کی حضوری سے دور ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان پر توکل کرتا ہے، بشر پر توکل کرتا ہے، انسان پر توکل کرتا ہے، جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان پر وہ توکل کرتا ہے۔ لیکن کلام فرماتا ہے، یرمیہ نبی کی معرفت 17 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے۔ کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جس کا توکل خداوند پر ہے اور جس کی امید جو ہے وہ خداوند پر ہے۔ جو خداوند پر توکل کرتا ہے وہ مبارک انسان ہے، اور جو بشر پر توکل کرتا ہے، مبشر پر اپنا بھروسہ رکھتا ہے، کلام میں لکھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ وہ مالعون ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈ ہے۔
کیونکہ اس نے انسان پر توکل کیا ہے، اور جو انسان پر توکل کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جو خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کی ہر ضرورت کو، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے اور ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا بندہ یوحنا رسول بھی بات لکھتا ہے، 5ویں باب میں پڑھیں اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور میرے پیچھے میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یوحنا رسول کے انجیل میں یہ بات لکھی گئی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں، اور مسیح یسوع یہ بات کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے جھوٹ نہیں کہتا، میں تم سے یہ بات حقیقت کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کو قبول نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کی باتوں پر غور نہیں کیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع کی نافرمانی کرتے ہیں، جو یسوع کے کلام پر دھیان نہیں کرتے۔ لیکن کلام میں لکھا گیا، یوحنا کی انجیل میں یہ بات لکھی گئی، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ آگے یہ بات خوبصورت ہے، کہتا ہے وہ یقین کرتا ہے، اور اگر یقین کرے گا تو ہمیشہ کی زندگی کا وہ وارث ہوگا، ہمیشہ کی زندگی اس کو ملے گی، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ سزا کا حکم کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا ہمیں سزا بھی دیتا ہے، ہم خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا سزا دیتا ہے، لیکن کلام میں لکھا گیا کہ جو میری پیروی کرے گا اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس وقت موت کے شکنجے میں ہیں، ہم اس وقت موت کے گھیرے میں ہیں، لیکن جب ہم خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، جب خدا کے کلام پر ہم غور کرتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا یہی چاہتا ہے کہ میرے لوگ زندگی پائیں، برکت پائیں، اور کثرت کی برکت پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ تو ہم اگر زندگی لینا چاہتے ہیں، ہم اگر برکت لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، وہ اس کے بھیجنے والے پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جو کہ نجات دہندہ ہے، جس نے موت قبر پر فتح پائی ہے، اور جس نے ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے، جس نے کہا جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم بھی جاؤ گے، تم اس کی راہ جانتے ہو، اور میں جہاں پہ جاؤں گا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ وہ کبھی بھی، اس نے کہا میں جھوٹ نہیں کہتا، میں کلام میں لکھا گیا، یرمیہ کی کتاب ہم نے پڑھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے۔ وہ مبارک انسان ہے جو خداوند پر توکل کرے گا، کیونکہ اس کی باتیں، اس کا کلام، اس کے وعدے سب سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پہلا کرنتیوں کا 6 باب اس کی 17 آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہے۔ جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، جو خدا کے قدموں میں رہتا ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو خدا سے پیار کرتا ہے، جو خدا کے کلام پر دھیان کرتا ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ خداوند کی صحبت میں رہتا ہے، اور وہ خدا اور خدا کا روح جو ہے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ خداوند کی صحبت میں رہتے ہیں،
اور خدا ان پر ہمیشہ اپنا سایہ ڈالتا ہے. جس طرح مقدسہ مریم نے یہ بات کہی کہ جو ہے اس کو فرشتہ نے آ کر کہا کہ خداوند کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا اور تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے اس کا روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس کا کلام جس کی زندگی کے اندر ہے ہمیشہ خداوند اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور کلام ہمیں اچھی راہ بتاتا ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے جو ہے وہ رستے مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، اور جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا ہماری ہر طرح سے رہنمائی اور حفاظت کرتے ہیں. پہلا ساموئیل اس کا 2 باب اس کی 30 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. کلام میں لکھا گیا، ساموئیل نبی کی معرفت یہ کلام ہم تک پہنچا، لکھا گیا خداوند فرماتا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی کیا کرتا ہوں؟ عزت کرتا ہوں. جو خدا کے کلام کو آنر دیتے ہیں، جو خدا کے بندوں کو آنر دیتے ہیں، جو خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں، کلام میں لکھا گیا کہ میں ان کو بھی عزت دوں گا. اگر آپ خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں، آپ خدا کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو خدا آپ کی عزت کرتا ہے. اور کلام میں لکھا گیا اگر یہ لوگ میری تحقیر کرتے ہیں، میرے کلام پر عمل نہیں کرتے، میرے خادموں کو عزت نہیں دیتے، تو پھر کیا لکھا ہے؟ وہ بے قدر ہوں گے. وہ بے قدرے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے. سو میرے عزیزو، خداوند کا کلام تو ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کی قدر کرنی ہے، خدا کے کلام کو جگہ دینی ہے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر جڑ پکڑے اور ہم 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لانے کے لائق بنے. خدا کا کلام ہماری راہوں کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بحالی کا کام کرتا ہے. خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے زندگی کا کام کرتا ہے تاکہ کلام میں لکھا گیا کہ میرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. خدا تو اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. خدا تو اپنے لوگوں کو فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، اے تھکے ماندو بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ. خداوند یسوع تو یہ کہتا ہے، فرماتا ہے میرے پاس زندگی میرے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے. راہ حق اور زندگی میں ہوں، زندگی کا دروازہ میں ہوں، زندگی کا چشمہ میں ہوں، آب حیات کا چشمہ میں ہوں. جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا، جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. تو میرے عزیزو، خدا کا کلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن ہم خدا کے کلام پر دھیان نہیں کرتے، خدا کے کلام کو غور نہیں کرتے. خداوند یسوع تو آج بھی اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں تسلی دوں گا. لیکن ہم خدا کے پاس نہیں آتے، اور کلام میں لکھا گیا جو مجھ سے شرمائیں گے میں بھی ان کو جو ہے ان سے شرماؤں گا اور ان کو کیا کروں گا؟ اپنے پاس نہیں آنے دوں گا. اور جو میرے پاس آئیں گے، جو شرمائیں گے نہیں، میں ان کو کیا کروں گا؟ ان کو عزت دوں گا. جو میری تمجید کریں گے میں ان کو عزت دوں گا. تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. خداوند اس کلام کو وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے. آمین. آئیے پھر سب کچھ پائیں گے.